لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، جو سورت آپ حضرات کے سامنے شروع کی گئی ہے یہ سورہ حامیم سجدہ ہے. اس کے اندر 50 پر 4 آیتیں اور 6 رکوع پر یہ رکوع مشتمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کے اندر قرآن مجید کی صفات بیان فرمایا حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. اس کا معنی اور ترجمہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب نازل ہوئی ہے رحمان اور رحیم کے طرف سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، بڑے مشہور نام رحمان اور رحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا. تو یہ کتاب نازل ہوئی ہے رحمان اور رحیم کی جانب سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو رحمان اور رحیم ہونے کے تقاضے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے بندوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ کرانے کے لیے، کیونکہ جو رحمان اور رحیم ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے ہر بندے وہ جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ اس کے صفات کا تقاضا ہے. تو اسی تقاضے کی بنیاد پر اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت مفصل ہے، واضح ہے، جس کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، معلوم نہیں ہوتا. ایسا نہیں، ہر آیت اس کی مفصل ہے، واضح ہے. قرآناً عربیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا، اس لیے کہ اولین مخاطب اس کے قرآن مجید کے وہ اہل عرب تھے، قریش مکہ تھے. ویسے تو قرآن مجید کے مخاطب جو بھی اسے پڑھتا ہے قیامت تک سب اس کے مخاطب ہیں. اب ہم اس کو قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو ہم اس کے مخاطب ہیں، قرآن ہم سے کہہ رہا. لیکن اول مرحلے کے اندر جب قرآن نازل ہوا ہے تو وہ اہل عرب پر نازل ہوا. اللہ نے فرمایا قرآن عربی، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا لقوم یعلمون، تاکہ لوگ اسے جان سکیں. اس لیے کہ کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے نبی کا انکار کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عربی زبان میں نازل فرما کر اپنی حجت تمام کرتی، قائم کرتی. اب کوئی عرب یہ نہیں کہہ سکتا تھا اس زمانے کے اندر اے محمد جو کتاب تم لائے ہو ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے، ہم اسے سن نہیں پا رہے، ہمیں اسے معلوم نہیں ہو سکتا. ایسا تو نہیں کہہ سکتا. اللہ نے انہی کی زبان کے اندر قرآن نازل فرما کر اپنی حجت کو قائم کر دیا. اب کوئی قرآن کا انکار نہیں کر سکتا. اور قرآن کے یہ صفات ہیں. بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانا، بشارت دینا. قرآن مجید نیک عمل کرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بشیر ہے. یہ بشارتیں دیتا ہے، جنت کی بشارت دیتا ہے، وہاں کی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی بشارت دیتا ہے. اور یہ نذیر ہے، یہ ڈرانے والا بھی ہے. جو لوگ قرآن کے منکر نہیں، ایمان نہیں لاتے، نبی کی بات پر عمل نہیں کرتے، ان کو دوزخ کے عذابات سے، جہنم سے یہ قرآن ڈراتا ہے. بشیروں و نذیرہ، یہ بشیر بشارت بھی دیتا ہے، خوشخبری بھی سناتا ہے. لیکن ایسے قرآن مجید جس کی آیت مفصل ہے، واضح ہے، اور اللہ نے اسے عربی زبان کے اندر نازل فرمایا، یہ بشارت بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے. لیکن ایسی اس کتاب سے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، لیکن اکثر لوگ اس کتاب سے اعراض کرتے ہیں،
اس کتاب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. فہم لا یسمعون، گویا کہ وہ اسے سنتے ہی نہیں، وہ قرآن مجید کو سننا ہی نہیں چاہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید لے کر آئے، سارا عرب قرآن مجید کے الفاظ سے بہت متاثر ہوا. کل انشاءاللہ آگے کے رکو میں ایک واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ عرب کے لوگ قرآن مجید کو سنتے تو کیسے متاثر ہوتے. تو لہذا وہ چاہتے تھے کہ لوگ قرآن مجید نہ سنیں، تو وہ جان بوجھ کر فہم لا یسمعون، وہ قرآن سے اعراض کرتے تھے اور قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے. وقالو، وہ یوں کہتے، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دین کے طرف اور قرآن کے طرف ہم کو بلا رہے ہو، اس کے طرف ہمارے دلوں کے اندر ایک پردہ پڑا ہوا ہے. ہمارے دل اسے گوارا نہیں کرتے، اسے قبول نہیں کرتے. وہ خود کہہ رہے ہیں، وقالو قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دلوں کے اندر پردہ پڑا ہوا ہے، مما تدعونا الیہ، اس چیز کے طرف سے جس کے طرف تم ہم کو دعوت دے رہے ہو، تو ہمارے دل اسے قبول نہیں کرتے. وہ فی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر ڈاک پڑا ہوا ہے، ہمارے کانوں کے اندر وہ قرآن سنائی نہیں دیتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید سنتے نہیں تھے. قرآن نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو ایسے بناتے ہیں، وہ جانور سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں. ان کے پاس کان تو ہیں لیکن حقیقی کان ان کے پاس نہیں، آنکھ تو ہے لیکن حقیقت والی آنکھ ان کے پاس نہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. کان تو ہیں لیکن سن نہیں پاتے، آنکھ تو ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتے. تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جس قرآن کی طرف ہم کو دعوت دے رہے ہیں، اس قرآن کو لے کر ہمارے دلوں کے اندر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں کے اندر میل جمع ہوا ہے. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، تمہارے ہمارے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے. تو اس لیے آپ ہمیں یہ مت سنائیں. اگر آپ سنائیں بھی، اپنا کام آپ کرنا چاہتے ہیں، ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہیں، اے نبی اس میں کوئی اسکار نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ فیصلہ ہے، ہم کسی بھی حال میں ایمان کو قبول نہیں کریں. اس لیے آپ کو سنائیں قرآن مجید، لیکن فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. ہم تو قرآن مجید پر ایمان لانے والے نہیں. آپ جتنا بھی ہم کو بلائیں، ہمارے تمہارے درمیان حجاب پڑا ہوا ہے. فَعْمَلْ، آپ اپنا کام کریں، إِنَّنَا عَامِلُونَ، ہم اپنا کام کریں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں. اس لیے کہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہو، حالانکہ تم بھی ہمارے طرح عام آدمی ہو. ہمارے درمیان تم پیدا ہوئے، ہمارے سامنے تم بڑے ہوئے، اب تم اچانک کہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اللہ کا نبی ہوں. اور ہم نے کہا ایک آدمی اللہ کا نبی کیسے بن سکتا ہے؟ آج بھی لوگوں کو یہی عقیدہ ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بشر نہیں، اللہ کے نبی بشر نہیں. حالانکہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہی. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بشر کہنے میں نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی گستاخی. کیا کہتے ہیں؟ آج بھی لوگ یوں کہتے ہیں اللہ کے نبی کو بشر کہنا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے سامنے گستاخی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کو بشر نہ کہنا اللہ کے نبی کے سامنے گستاخی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق بنائے ہیں وہ ایک نورانی مخلوق ہے، جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں. اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. جب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، وہ بھی ایک بشر تھے. ہم انہی کے اولاد ہیں. ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ آدم کے اولاد ہیں. وہ ہمارے باپ دادا تھے، وہ بھی بشر تھے. جب اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، واقعہ طویل ہے، فرشتوں کو حکم کیا تو کہ تم آدم کے لیے کیا کرو؟ سجدہ. تو تمام فرشتوں نے آدم کے لیے سجدہ کیا ہے، اور اللہ نے یہ ثابت کیا کہ نورانی مخلوق کے مقابلے میں بشری مخلوق کیا ہے؟ وہ بڑی مقام و مرتبے والی. اب یہ کہیں کہ ابھی نورانی مخلوق اللہ کے نبی ہیں، تو نورانی مخلوق کو سجدہ کر رہی ہے کس کے لیے؟ بشر کے لیے.
تو لہٰذا اللہ کے نبی کو بشر کہنا یہ کوئی اللہ کے نبی کے سامنے گستاخی نہیں ہے. ہاں یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نورانی مخلوق ہے، سراپا نور ہے، یہ کہنے سے آپ اللہ کے نبی کو فرشتوں کے زمرے میں داخل کریں گے، اور فرشتے تو بشر کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ذہن میں رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن ہمارے طرح بشر نہیں. اللہ کے نبی نے خصوصی صفات ان کو عطا فرمائی. وہ خصوصی صفات اللہ نے خود آگے ہی ذکر فرمایا. قل اے نبی آپ خود اپنے زبان سے کہیں، کفار مکہ کہہ رہے ہیں کیا تم بھی ہمارے طرح ایک عام انسان ہو، ہم آپ کو نبی کیسے مانے؟ انما انا بشر، دیکھو میں بھی تمہارے طرح ہی ایک بشر ہوں، مثلکم تمہارے ہی طرح، مثلکم تمہارے ہی طرح میں بھی ایک بشر ہوں. لیکن فرق یہ ہے یوحا الیہ، میرے طرف اللہ کا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے. میں نبی بنایا گیا ہوں لیکن تمہارے پاس فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا. تو یہ فرق ہے، میرے پاس فرشتہ آ رہا ہے وحی کے ذریعے لے کر، وحی لے کر، تمہارے پاس فرشتہ نہیں آتا. یوحا الیہ، اب میں چونکہ اللہ کا نبی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طرف وحی کی ہے، اور وحی کیا کی ہے؟ اللہ نے وحی یہ فرمائی انما الہکم الہ واحد، سب کا رب ایک ہے وہ اللہ. تو لہٰذا اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرو. میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے وحی کی ہے، اور وحی کے اندر یہ بتایا ہے کہ سب کا رب ایک اللہ ہے. اللہ کی وحدانیت کا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا. اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الشرک والکفر والنفاق، یا اللہ میں شرک سے، کفر سے، نفاق سے پناہ مانگتا. بہت بڑا ظلم ہے شرک کا. تو فرمایا یہ وہی اللہ نے مجھے کی ہے کہ سب کا خدا ایک ہے. فاستقیموا الیہ، تو لہٰذا اللہ کے سامنے سیدھے کھڑے رہو، سیدھے ہو جاؤ. ایک تو ادب کے ساتھ کھڑے ہونا بھی مراد ہے، یا ادھر ادھر شرک اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو ماننے کے بجائے سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو. اب کافر لوگ ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہوں گے کہ ہماری زندگی تو کفر کے اندر گزر گئی، ہم نے اپنا بڑا زمانہ کفر کے اندر گزارا ہے، کیا اگر ہم اب اسلام قبول کریں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کفر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فاستغفروا، اللہ کے سامنے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے. ایک صحابی ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، اب اسلام قبول کرنے کا ان کا ارادہ ہوا. اللہ کے نبی کے مجلس کے اندر آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام لینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے، عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے باندھ لیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا بات ہے، تم کہتے ہو کہ ہاتھ آگے بڑھاؤ، اب جب میں ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں تم اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ رہے ہو. فرمایا اللہ کے نبی میں نے آیا ہوں ایمان قبول کرنے ہی کے شرط سے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. میں اسلام ضرور قبول کروں گا لیکن شرط کیا ہے؟ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ما علمت یا عمر، کیا عمر تو اس بات کو نہیں جانتا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. 90 سال کا کفر کے اندر گزارا ہوا بوڑھا کبھی اللہ کا نام نہیں لیا ہے، ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیتا ہے، یہ کلمہ اتنا زیادہ پاکیزہ ہے کہ اس لیے پچھلے 90 سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاستقیموا الیہ، اللہ کے سامنے سیدھے کھڑے رہو، واستغفروا اور توبہ کرو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. ایک اسلام ہے جس کے ذریعے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں. اور آگے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج ایسی چیز ہے، حاجی حج کرتا ہے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور فرمایا کہ ہجرت ایسی چیز ہے کہ انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. تو لہذا فاستغفروا، اللہ سے استغفار کرو. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو مشرک کہا جاتا ہے. ان کے لیے بڑی خرابی، اس لیے کہ مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا ان تستغفر لهم ام لم تستغفر لهم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرۃ، اگر آپ اس مشرک کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں لن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز اسے معاف نہیں کرے۔ کون؟ نبی اپنے زبان سے اس مشرک کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، معافی مانگیں، توبہ کرائیں، اللہ پھر بھی کہتے ہیں مشرک کو معاف نہیں کریں۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اب آگے مشرکوں کی صفات کیا ہے؟ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ مال کی ہی زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز کیا پڑھیں گے؟ نماز تو زکوٰۃ سے بھی افضل چیز ہے، نماز زکوٰۃ سے بھی افضل چیز ہے۔ زکوٰۃ وہ مال جس کو ہاتھ کا میل کہا جاتا ہے، مالا یمین و میلن کے معنی جو ہے وہ ایک کی جگہ سے دوسری جگہ مائل ہو، دنا یا دنون کے معنی آتے ہیں جھک جانا۔ تو فرمایا کہ مال جو ہاتھ کا میل ہے وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کنجوسی ان کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ ایمان کا قبول کریں گے، نماز کا پڑھیں گے۔ تو مشرکین کی صفت الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اللہ کے بھی منکر۔ اگر آپ اس آیت کو کافروں سے ہٹا کر اپنے طرف منسوخ کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ ایمان والوں کو بھی فرض ہے، تو اللہ نے یہاں پر فرمایا زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ جس کا آخرت پر یقین کمزور ہے وہ زکوٰۃ میں بھی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ لا یؤتون الزکاۃ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ اب اس کے بعد ایمان والوں کے صفات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں، ایمان لا کر نیک کام۔ میں نے بارہا یہ آپ کے سامنے کہا ہے، اللہ نے ایمان کے بعد ہم کو تقاضا اعمال صالحہ کا کیا ہے۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بدن سے نکلنے والا ہر عمل کہلاتا ہے، لیکن وہ صالح کب بنے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اگر ہم اس کو کریں گے، وہ عمل ہمارے لیے صالح بن کر جائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو لہذا ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، اب نیک اعمال اپنی زندگی کے اندر کریں گے، انشاءاللہ فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اجر ہمیں عطا کریں گے غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ 8 آیتیں ابتدا کی رکوع کی ہیں، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت کے سلسلے میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو خطاب فرما کر اور کافروں کی نافرمانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب یہاں پر ان کو عذابات کا تذکرہ کیا ہے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان اور نیک اعمال پر جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔